ہم نے تو ایک منشور لایا ہے جماعت اسلامی کا، اس میں پہلا کام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم سودی نظام کو ختم کریں گے۔ اور میں تمام جماعتوں سے بھی یہی اپیل کر رہا ہوں کہ ہمیں اس رجت پسندی کو اب چھوڑنا چاہیے، ہمیں ترقی یافتہ نظام اپنانا چاہیے، اور اللہ کا یہ نظام ترقی یافتہ ہے۔ گزشتہ عرصے میں آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں لوگوں نے ٹرکوں میں گوبر ڈال کر ورلڈ بینک کے دفتر کے سامنے ڈھیر کیا تھا کہ آپ کا یہ نظام اس گوبر کی طرح ہے۔ اب وہ اس نظام کو چھوڑ رہے ہیں، ہم ہوئے کافر اور وہ کافر مسلمان ہو گئے، وہ چھوڑ رہے ہیں اور ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ 11 سے 17، 17 سے 21 اور اب 21 سے 22 پر پاکستان میں شرحی سود میں اضافہ ہوا۔ میں خود فائنانس منسٹر رہا ہوں 2 بار، اور جب میں نے بیوروکریسی کے ساتھ پہلا اجلاس کیا کہ ہم نے سودی نظام کو ختم کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ صوبہ خیبر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ میرے ایز اے منسٹر حکم نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو کیا اللہ خیبر پختونخوا کو تباہ کرنا چاہتا ہے؟ اور پھر جب ہم نے پہلا قدم لیا، ایکٹ پاس کروایا اور خیبر پختونخوا میں سودی بینکاری پر پابندی لگی خیبر پختونخوا کے بینک کے تحت، تو ہمارے ساتھ بینک میں جرمنی کا پیسہ تھا، تو اخبارات نے سرخیاں لگائیں، خاص کر انگریزی اخبار نے، کہ طالبان آ گئے اور صبح تباہ ہو رہا ہے، جن کا پیسہ ہے بینکوں میں واپس لے لے۔ تو جرمنی کی حکومت نے ہمیں کہا کہ ہم اپنا پیسہ واپس لینا چاہتے ہیں۔ میں خود گیا جرمنی، 3 دن ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے۔ پروفیسر خورشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پہلے وہ ہمیں سیریس نہیں لے رہے تھے، لیکن پروفیسر خورشید صاحب کے پریزنٹیشن سے اسلامک معاشی نظام پر وہ بالکل سیدھا بیٹھ گئے، اور پھر شاگرد کی طرح ان کے سامنے بیٹھ گئے، اور پھر اعتراف کیا کہ انسانیت کی ترقی آپ کی اس اسلامی نظام کے ساتھ ہے، ہماری اس سودی نظام کے ساتھ نہیں۔ اگر اپنی حالت کو بدلنا چاہتے ہو اللہ کے حکم کے مطابق، تو سب سے پہلا کام یہی ہے کہ اپنی سوچ کو بدلو، اپنے فیصلوں کو بدلو، اپنی چوائس کو بدلو، اپنے حکمرانوں کو بدلو، اپنے MNA اور MPA کو بدلو۔ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے ووٹ کی صورت میں، یہ ووٹ پرچی نہیں ہے، یہ آپ کی تقدیر ہے، یہ اسلام اور خوشحال پاکستان کی ضمانت ہے۔ اگر آپ نے چور، اگر آپ نے مافیاز کے ایجنٹ، اگر آپ نے جاگیردار اور سرمایہ دار کو ووٹ دیا، تو یوں سمجھے کہ آپ نے اپنا مستقبل اور اپنے بچوں کا مستقبل تباہ کیا۔ آپ نے ایک سام کی منہ میں دودھ ڈال کر اجنحہ بنایا، وہ آپ کو بھی تباہ کرے گا اور آپ کے آئندہ نسلوں کو بھی تباہ کرے گا۔ پاکستان مظلوم ہے کہ اللہ نے اتنا سب کچھ دیا ہے، لیکن ان ظالموں کی وجہ سے آپ محروم ہیں۔ آپ کے بچوں کو کوالٹی کی ایجوکیشن نہیں ملتی، آپ کے غریب والدین کو علاج کی سہولیات نہیں ہے، پورے ملک میں اس وقت لوڈ شیڈنگ ہے، آپ کی گلیوں اور کوچوں میں گندگی کے ڈھیر لگے ہیں، صاف پانی نہیں مل رہا ہے، سڑکیں تباہ حال ہے، ڈرینیج سسٹم خراب ہے۔ تو کون ذمہ دار ہے؟ جنات ذمہ دار ہے یا یہ لوگ ذمہ دار ہیں؟ یہ لوگ ذمہ دار ہیں۔ یہ چہرے ان کو پہچاننے کی کوشش کرے، ان کے بڑی بڑی گاڑیاں جن سے دھواں نکلتا ہے، بابا یہ دھواں نہیں ہے، یہ آپ کا پسینہ ہے جو وہاں جلتا ہے اور دھوئے میں تبدیل ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی ہو یا PDM، PTI ہو یا کوئی اور، یہ اس ملک کو نہیں چلا سکتے۔ یہ اسپیشلائزیشن رکھتے ہیں لیکن اپنے مفادات کی تکمیل میں یہ سب ایک ہے، یہ ایک پیج پر ہے۔ امریکی غلامی میں ایک پیج پر، IMF سے قرضے لینے میں ایک پیج پر، ڈاکٹر عافیہ کو واپس نہ لانے میں ایک پیج پر، ٹرانسجنڈر جیسے بےہودہ قوانین ایک پیج پر، کشمیر کو انڈیا کے حوالے کرنے میں ایک پیج پر، اس ملک میں کرپشن
ایک پیش پر توشہ خانے کو لوٹنے میں ایک پیش پر 19-20 کا فرق نہیں ہے پی ڈی ایم اور پیپل پارٹی اور ہمارے ساتھ وسائل کی کمی نہیں ہے، ویژن کی کمی ہے، لیڈرشپ کی کمی ہے، قیادت کی کمی ہے۔ آج سے کوئی 15 دن قبل نگران وزیر اعلیٰ نے ہمیں بلایا اور مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا تھا، کہ اتنے وسائل بھی نہیں تھے لیکن آپ نے اس صوبے کو قرض فری صوبہ، اس لیے کہ وہی خیبر پختونخوا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں اور آج کی نگران حکومت میں اس پر 1000 ارب سے زیادہ قرضہ چڑھا ہے۔ آپ کے بچے وہ دیں گے، آئندہ نسلیں وہ قرضے ادا کریں گے۔ میں نے کہا سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ عوام کی طرح رہنا شروع کرو۔ میرے صوبے میں لوڈ شیڈنگ تھا تو سب سے پہلے میں نے فائنانس منسٹر کی حیثیت سے اپنے دفتر کا ایئر کنڈیشن بند کیا، اس اعلان کے ساتھ کہ جب تک سب لوگوں کو ایئر کنڈیشن نہ دے سکوں، صوبے کے عوام کو بجلی نہ دے سکوں، تو فائنانس کے منسٹر کی حیثیت سے میری سرکاری گھر اور سرکاری گھر میں اے سی نہیں چلے گا۔ ہم نے مفت کتب دینا شروع کیا، بیوروکریسی نے بڑی مخالفت کی۔ ہم نے خیبر بینک سے سودی سسٹم ختم کیا، اسمبلی سے ایک پاس کروا کر سودی مزید برانچز پر پابندی لگائی۔ میں نے ملاکن 3 کا منصوبہ مکمل کیا اور اس کا بجٹ 7 ارب تھا، لیکن ہم کمیشن تو نہیں لے رہے تھے، ہم کو کام چاہتے تھے۔ 7 ارب کا منصوبہ جو 83 میگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہے آج بھی، اس کو ہم نے 6 ارب میں مکمل کیا، اور سارے لوگ حیران ہیں کہ 7 ارب کا منصوبہ تو ہونا چاہیے کہ 87 ارب میں مکمل ہوتا، لیکن آپ نے 7 ارب کا منصوبہ کیسے 6 ارب میں مکمل کیا۔ ہم اس ملک کو اسلامی پاکستان بنائیں گے، ہم اس ملک کو خوشحال پاکستان بنائیں گے، ہم اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ کریں گے، ہم اس ملک سے جہالت کا خاتمہ کریں گے، ہم اس ملک میں عدل اور انصاف لائیں گے، ہم قرآن کریم کا نظام نافذ کریں گے، ہم ناموس رسالت پر مٹیں گے، ہم قرآن کی عظمت کے لیے ہر قربانی دیں گے۔ اسلام زندہ باد۔